السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے پیش خدمت ہے امراؤ جان ادا کی قسط نمبر 3۔ حسینی دنیا میں جو چاہیں کر لے، قیامت کے دن ایسی بیویوں کا منہ کالا ہوگا۔ خانم، منہ کالا ہوگا، جہنم کے کندھے پڑیں گے۔ حسینی خوب ہوگا، موئیوں کی یہی سزا ہے۔ اس کے بعد بوا حسینی نے بڑی منت سے کہا، بیوی یہ چھوکری تو مجھے دے دیجئے، میں پالوں گی، مال آپ کا ہے، خدمت میں کروں گی۔ خانم، تم ہی پالو۔ اب تک بوا حسینی کھڑی ہوئی تھی، اس گفتگو کے بعد میرے پاس بیٹھ گئی، مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ حسینی، بچی تو کہاں سے آئی ہے؟ میں رو کے، بنگلے سے۔ حسینی خانم سے، بنگلہ کہاں ہے؟ خانم، ہے کیا ننھی ہو؟ فیض آباد کو بنگلہ بھی کہتے ہیں۔ حسینی مجھ سے، تمہارے ابا کا کیا نام ہے؟ میں ذمہ دار۔ خانم، تم بھی غضب کرتی ہو، بھلا وہ نام کیا جانے، ابھی بچی ہے۔ حسینی، اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں امیرن۔ خانم، بھئی یہ نام تو ہمیں پسند نہیں، ہم تو امراؤ کہہ کر پکاریں گے۔ حسینی، سنا بچی، امراؤ کے نام پر تم بولنا، جب بیوی کہے گی امراؤ تم کہنا جی۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب میں رنڈیوں کے شمار میں آئی، لوگ امراؤ جان کہنے لگے۔ خانم صاحب مرتے دم تک امراؤ کہا کی، بوا حسینی امراؤ صاحب کہتی تھی۔ اس کے بعد بوا حسینی مجھے اپنی کوٹھری میں لے گئی، اچھا کھانا کھلایا، مٹھائیاں کھلائیں، منہ ہاتھ دھلایا، اپنے پاس سلا لیا۔ آج رات کو میں نے ماں باپ کو خواب میں دیکھا، جیسے ابا نوکری پر سے آئے ہیں، مٹھائی کا دونا ہاتھ میں ہے، چھوٹا بھائی سامنے کھیل رہا ہے، اس کو مٹھائی کی ڈلیاں نکال کے دی، مجھے پوچھ رہے ہیں جیسے میں دوسرے دالان میں ہوں، اماں باورچی خانے میں ہیں۔ اتنے میں ابا کو جو دیکھا دوڑ کے لپٹ گئی، رو رو کے اپنا حال کہہ رہی ہوں۔ خواب میں اتنا روئی کہ ہچکیاں بندھ گئی۔ بوا حسینی نے ہوشیار کیا، آنکھ جو کھلی، کیا دیکھتی ہوں، نہ وہ گھر ہے نہ دالان، ابا ہے نہ اماں ہے، بوا حسینی کی گود میں پڑی رو رہی ہوں۔ بوا حسینی آنسو پوچھ رہی ہے۔ چراغ روشن تھا، میں نے دیکھا کہ بوا حسینی کے آنسو بھی برابر جاری ہیں۔ واقعی بوا حسینی بڑی نیک ذات عورت تھی، اس نے مجھ پر وہ شفقت کی کہ چند ہی روز میں اپنے ماں باپ کو بھول گئی، اور بھولتی نہ تو کرتی کیا، اول تو مجبوری، دوسرے نئے ڈھنگ نئے رنگ، اچھے سے اچھا کھانے وہ جن کے ذائقے سے بھی آگاہ نہ تھی، کپڑے وہ جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے تھے، 3 لڑکیاں، بسم اللہ جان، خورشید جان، امیر جان، ساتھ کھیلنے کو، دن رات ناچ گانا، جلسے تماشے، میلے باغوں کی سیر، وہ کون سا ایسا عیش کا سامان تھا جو مہیا نہ تھا۔ مرزا صاحب، آپ کہیں گے کہ میں بڑے کٹر دل کی تھی کہ بہت جلد اپنے ماں باپ کو بھول کر کھیل کود میں پڑ گئی، اگرچہ میرا سن بہت کم تھا، مگر خانم کے مکان میں آنے کے ساتھ ہی میرے دل کو آگاہی سی ہو گئی کہ اب مجھے عمر بھر یہیں تیر کرنا ہے، جیسے نئی دلہن اپنی سسرال جا کے سمجھ لیتی ہے کہ میں یہاں 1-2 دن کے لیے نہیں بلکہ مرنے اور بھرنے کے لیے آئی ہوں۔ ٹھیک وہی میرا حال تھا۔ راستے میں موئے ڈکیتوں کے ہاتھ سے وہ ایذا اٹھائی تھی کہ خانم کا مکان میرے لیے بہشت تھا۔ ماں باپ کے ملنے کو میں بالکل ناممکن سمجھ چکی تھی، اور جو چیز ناممکن سمجھ لی جاتی ہے اس کی آرزو باقی نہیں رہتی۔ اگرچہ فیض آباد لکھنؤ سے صرف 40 کوس ہے، مگر اس زمانے میں مجھے بے انتہا دور معلوم ہوتا تھا۔ بچپن کی سمجھ میں اور اب میں بڑا فرق معلوم ہوتا ہے۔ ایک حال میں انسان کی بسر ہو نہیں سکتی، اب رنگ طبیعت کا بدل جائے تو اچھا۔ مرزا رسوا صاحب، خانم کا مکان تو آپ کو یاد ہوگا کس قدر وسیع تھا، کتنے کمرے تھے، ان سب میں رنیاں خانم کی نوچیاں رہتی تھیں، بسم اللہ خانم کی لڑکی خورشید میری ہم سنیں تھیں، ان کی ابھی رنڈیوں میں گنتی نہ تھی، ان کے علاوہ 10-11 ایسی تھیں جو الگ الگ کمروں میں رہتی تھی، ہر ایک کا عملہ جدا تھا، ہر ایک کا دربار علیحدہ ہوتا تھا، ایک سے ایک خوبصورت تھی،
سب گہنے پاتے سے آراستہ، ہر وقت بنی ٹھنی تولواں جوڑے پہنے، سادے سادے کپڑے جو ہم لوگ روزمرہ پہنتے رہتے تھے وہ اور رڈیوں کو عید بقر عید میں نہیں نصیب ہوتے۔ خانم کا مکان تھا کہ ایک پرستان تھا، جس کمرے میں جا نکلو سو اے ہنسی مذاق گانے بجانے کے کوئی اور چرچا نہ تھا۔ اگرچہ میں کم سن تھی مگر پھر بھی عورت ذات بڑی ہوشیار ہوتی ہے، اپنے مطلب کی سمجھتی ہے۔ بسم اللہ خورشید کو گاتے ناچتے دیکھ کے میرے دل میں خود بخود ایک امنگ سی پیدا ہوئی، بجائے خود گنگنانے اور تھرکنے لگی۔ اسی عرصہ میں میری بھی تعلیم شروع ہو گئی۔ میری طبیعت فن موسیقی سے بہت ہی مناسب پائی گئی، آواز بھی پکے گانے کے لائق تھی۔ سرگم صاف ہونے کے بعد استاد نے آستائی شروع کرا دی۔ استاد جی بہت ہی اصول سے تعلیم دیتے تھے، ہر ایک راگ کا سر بیورا زبانی یاد کرایا جاتا تھا اور وہی گلے سے نکلواتے تھے۔ مجال نہ تھی کوئی سر کومل سے ات کومل، سدھ سے اسدھ یا تیور سے تیور تر ہو جائے، اور میری بھی حجتیں کرنے کی عادت تھی۔ پہلے تو استاد جی خدا کرے ان کی روح شرمندہ نہ ہو ٹال دیا کرتے تھے۔ ایک دن خانم صاحب کے سامنے میں رام کلی گا رہی تھی، دھیوت سدھ لگا گئی، استاد جی نے نہ ڈوکا۔ خانم صاحب نے پھر اسی کو کہوایا، میں نے پھر اسی طرح کہا، استاد جی پھر خبر نہ ہوئے۔ خانم صاحب نے گھور کے دیکھا، میں استاد جی کا منہ دیکھنے لگی، انہوں نے سر جھکا لیا، پھر تو خانم نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ استاد جی یہ کیا تھا؟ رام کلی میں اچار دھیوت سے ہے اور وہی سر ٹھیک نہیں، میں آپ سے پوچھتی ہوں دھیوت کومل ہے یا سدھ؟ استاد کومل۔ خانم او چھوکری تو نے کیا کہا تھا؟ استاد سدھ۔ خانم پھر آپ نے ٹوکا کیوں نہیں؟ استاد کچھ مجھے خیال نہیں رہا۔ خانم واہ خیال کیوں نہیں رہا؟ اس لیے میں نے دوبارہ کہلوایا، پھر بھی آپ منہ میں گھنگھنیاں بھرے بیٹھے رہے۔ آپ اسی طرح چھوکریوں کو تعلیم دیتے ہیں؟ ابھی کسی سمجھدار کے سامنے اسی طرح گاتی تو کیا وہ میرے جنم میں تھوکتا؟ استاد جی اس وقت تو بہت ہی خفیف ہوئے، چپ ہو رہے مگر دل میں بات لیے رہے۔ استاد جی اپنے کو نائک سمجھتے تھے اور تھے بھی ایسے ہی۔ اس دن سے خانم کا ٹوکنا ان کو بہت ہی ناگوار ہوا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ میں سوہا گا رہی ہوں، خانم بھی موجود ہے۔ میں نے استاد جی سے پوچھا، گندھار اس میں کومل ہے یا ات کومل؟ استاد جی ات کومل۔ خانم خان صاحب ماشاءاللہ یہ میرے سامنے؟ استاد کیوں؟ خانم اور پھر آپ مجھے سے پوچھتے ہیں کیوں؟ سوہا میں گندھار ات کومل ہے، بھلا آپ تو کہیے۔ استاد کہنے لگے، گندھار کومل لگا گئے۔ خانم بس آپ ہی قائل ہو جئے، خود آپ کومل کہیں اور چھوکری کو بہکاتے ہیں یا مجھے کستے ہیں۔ خان صاحب میں کچھ عطائی نہیں، خاک چاٹ کے کہتی ہوں، گلے سے نہ ادا ہو مگر ان گانوں نے کیا نہیں سنا؟ میں بھی ایسے ویسے گھرانے کی شاگرد نہیں ہوں، میاں غلام رسول کو آپ جانتے ہوں گے۔ ان باتوں سے کیا فائدہ؟ اگر بتانا ہو تو دل سے بتائیے، نہیں تو معاف کیجئے، میں اور کوئی بندوبست کر لوں گی، چھوکریوں کو غارت نہ کیجئے۔ استاد جی بہت خوب، یہ کہہ کے اٹھ گئے۔ کئی دن نہیں آئے، خانم خود تعلیم دینے لگی۔ چند روز کے بعد خلیفہ جی بیچ میں پڑے، قسمہ قسمی ہو کے ملاپ ہو گیا۔ اس دن سے استاد جی ٹھیک ٹھیک بتانے لگے، بتاتے نہ تو کرتے کیا؟ وہ خانم کو اتنا نہ سمجھتے تھے۔ عمر بھر حیرت رہی مجھے کہ خانم زیادہ جانتی ہیں یا استاد جی، کیونکہ بہت سی باتیں جو خانم سے معلوم ہوئیں استاد جی ان کو نہ بتا سکتے تھے یا جان بوجھ کے بتاتے نہ تھے۔ لاکھ قسمہ قسمی ہو چکی تھی مگر پھر بھی یہ لوگ گر کی باتیں نہیں بتاتے۔ مجھے کچھ ایسا شوق ہو گیا تھا کہ جہاں کسی بات میں شک ہوا یا میں سمجھتی کہ استاد جی ٹالتے ہیں، استاد جی کے جانے کے بعد خانم صاحب سے پوچھ لیتی تھی۔ وہ بھی میرے اس شوق سے بہت ہی خوش ہوتی تھی، بسم اللہ کو لانتیاں دیا کرتی تھی۔ بسم اللہ پر بہت محنت ہوئی مگر ٹپا ٹھمری کے سوا کچھ نہ آیا۔ اس پر بھی لیسے ہانون رہیں۔ خورشید کی آواز اچھی نہ تھی، صورت پری کی اور گلا ایسے جیسے بھٹا بانس۔ ہاں ناچنے میں اچھی تھی اور یہی اس نے سیکھا بھی تھا۔ ان کا مجرا صرف ناچ کا ہوتا تھا، یوں گانے کو ایک آدھ چیز سیدھی سادی گا بھی دیتی تھی کہ گانے کا نام ہو جائے۔ خانم کی نوچیوں میں بیگا جان گانے میں فرد تھی مگر صورت وہ کہ رات کو دیکھو تو ڈر جاؤ، سیاہ جیسے الٹا توا، اس پر چیچک کے داغ، پاؤ بھر قیمہ بھر دو تو سما جائے،
لال لال آنکھیں، بھدی ناک، بیچ میں سے پچنی ہوئی، موٹے موٹے ہونٹ، بڑے بڑے دانت، فربا انتہا سے زیادہ، اس پر ٹھگنا قد، بونی ہتھنی کی لوگ پھپتی کہتے تھے، مگر قیامت کا گلا تھا۔ معلومات بہت اچھی تھی۔ مور چھنا انہی کے گلے سے نکلتے سنا، میں جب ان کے کمرے میں جا نکلتی مارے فرمائشوں کے دک کر دیتی تھی۔ باجی ہاں ذرا سرگم تو کہنا۔ بیگا سنو، سا رے گا ما پا دھا نی۔ میں نہیں مانتی، صورتیاں الگ الگ کر کے بتاؤ۔ لڑکی تو بہت ستاتی ہے، اپنے استاد جی سے نہیں پوچھتی؟ میں اللہ باجی تم ہی بتا دو۔ سا رے گا ما پا دھا نی، دیکھ 22 ہوئی۔ میں شرارت سے، اوئی میں نے نہیں گنی، پھر کہو۔ بیگا جا اب نہیں کہتی۔ میں واہ میں تو کہوا کے چھوڑوں گی۔ بیگا پھر وہی کہہ دیا، لے اب نہ ستانا۔ میں ہاں اب کی گنی لکھاؤ میں 2 ہیں نا؟ بیگا ہاں 2۔ میں تو ٹھیک 22 ہوئی۔ اچھا لے اب 3 گرام کہہ دو۔ بیگا لے اب ٹہلیے، کل آئیے گا۔ میں اچھا تمبورا اٹھا لاؤں، کچھ گاؤ۔ بیگا کیا گاؤں؟ میں دھناسری۔ بیگا کیا گاؤں؟ آستائی دھرپد ترانہ۔ میں اللہ باجی دھرپد گاؤ۔ بیگا لے سن، تن کی تپ تب ہی مٹے جب پیا کو درشٹ بھر دیکھوں گی، جب درشن پاؤں گی ان کو تب ہی جی جنم اپنا لیکھوں گی۔ اشٹ جام دھیان موہے واکو رہت ہے، نہ جانوں کب درشن تھیلوں گی، جو کوہو پربھو پیارے سے ملا دے، واکے پائن میں سیس ٹیکوں گی۔ خانو جان کی نوچیوں کو صرف ناچ گانے کی تعلیم نہیں دی جاتی تھی، بلکہ لکھنے پڑھنے کے لیے مکتب بھی تھا۔ مولوی صاحب نوکر تھے، حسب دستور میں بھی مکتب میں بھیجی گئی۔ مولوی صاحب کا نورانی چہرہ، سفید کترواں داڑھی، صوفیانہ لباس، ہاتھ میں عمدہ فیروزے اور عقیق کی انگوٹھیاں، خاک پاک کی تسبیح اس میں سجدے گاہ بندی ہوئی، ہر ولی کی جریب، چاندی کی شام بہت ہی نفیس، 1.5 خمہ حقہ، افیون کی ڈبیا پیالی، غرض کے جملہ تبرکات آج تک نظر میں ہیں۔ کیا ستھرا مذاق تھا، وزادار بھی ایسے کہ کسی زمانے میں بوا حسینی سے حسب اتفاق کچھ رسم ہو گیا تھا، آج تک اسے نباہے جا رہے ہیں۔ بوا حسینی بھی انہیں دین و دنیا کا شوہر سمجھتی تھی۔ بڑھیا بڈھے میں اس مزے کی باتیں ہوتی تھیں کہ جوانوں کو حوصلہ ہوتا تھا۔ مکان کہیں زید پور کی طرف تھا، گھر پر خدا کے دیے گاؤں گراؤں، مکان، بیوی، جوان لڑکے لڑکیاں سب کچھ موجود تھا، مگر خود جب لکھنؤ میں تحصیل علم کے لیے تشریف لائے یہیں رہے۔ شاید 2-4 مرتبہ گئے ہوں گے، اکثر عزیز ملنے کو یہیں چلے آتے تھے، گھر سے کبھی کبھی کچھ آیا بھی کرتا تھا۔ 10 روپیہ خانم صاحب دیتی تھی، یہ سب بوا حسینی کو ملتا تھا۔ کھانے پینے، حقہ، افیون کی طاق بوا حسینی لیتی تھی، تحویل دار بوا حسینی تھیں، کپڑا بوا حسینی بنوا دیتی تھیں۔ خانم صاحب بھی مولوی صاحب کو بہت مانتی تھیں، بلکہ مولوی صاحب کی وجہ سے بوا حسینی کی عزت کرتی تھیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ میری پرورش بوا حسینی نے اپنے ذمے لی تھی، اس لیے مجھ پر مولوی صاحب کی توجہ خاص تھی۔ یہ تو میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتی کہ مجھے کیا سمجھتے تھے۔ پاس ادب مانے ہیں اور لڑکیوں سے زیادہ مجھ پر تاکید تھی۔ مجھ ایسے کندہ ناتراش کو انہوں نے آدمی بنایا۔ یہ انہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ جس امیر و رئیس کی محفل میں گئی، حیثیت سے زیادہ میری عزت ہوئی۔ انہی کی بدولت آپ ایسے لائق و فائق صاحبوں کے جلسے میں منہ کھولنے کی جرت ہوئی، شاہی درباروں میں شرکت کا فخر حاصل ہوا، اعلیٰ درجے کی بیگمات کے محل میں گزر ہوا۔ مولوی صاحب نے بہت ہی شفقت سے مجھے پڑھایا تھا۔ الف بے ختم ہونے کے بعد کریمہ، ماں مقیمہ، محمود نامہ، صرف روان پڑھا کے آمد نامہ یاد کرا دیا۔ اس کے بعد گلستان شروع کرا دی۔ 2 سطریں پڑھاتے تھے، سبق حفظ کرایا جاتا تھا، خصوصاً اشعار، لفظ لفظ کے معنی، فقرے کی ترکیب، نوکے زبان تھی۔ لکھنے پڑھنے پر بھی محنت لی، املا درست کرایا گیا، خط لکھوائے گئے۔ گلستان کے بعد اور کتابیں فارسی کی پانی ہو گئی تھیں۔ سبق اس طرح ہوتا تھا جیسے آموختہ پڑھایا جاتا ہے۔ عربی کی صرف و نحو اور 2-1 رسالے منطق کے پڑھے۔ 7-8 برس مولوی صاحب کے پاس پڑھتی رہی۔ شاعری کے شوق کی ابتدا اور انتہا سے آپ خود واقف ہیں، اس کے بیان کی کوئی ضرورت نہیں۔